والعالم عليم بالله معنا شاهد محمد اختص علينا الله وطلبه خلیفہ مزار بعد حضرت مولانا شاہ ظہور احمد اخوند صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اور یہ میری خواہش بھی ہے اور میری تمنا بھی ہے کہ حضرت اسی طرح بار بار ہمارے سبب پر دست شفقت فرماتے رہیں اور ہمیں مستفید فرماتے رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. ہمارے مخدوم محترم حافظ محمد عبداللہ مدرسہ دار برکاتہ کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں. میرے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ کی مقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں حضرت ہی کا سکھایا ہوا سبق سنانے کے لیے آیا. بلکہ ابھی حضرت ہمارے مرشد حضرت مولانا مدرسہ دار برکاتہ سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنی جوانی کا وہ قصہ سنانا جب آپ پہلی مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں آئے تھے. میں جامعہ اسلامیہ بنورٹول کراچی میں پڑھتا تھا تو میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت 1980 میں سب سے پہلے حاضر ہوا تھا. ہمارے ہم بنورٹول کے چند طالب علم تھے. مجھے پتا چلا کہ گلشن اقبال میں اللہ والا ہے جو اللہ اللہ سکھاتا ہے. تو ہم کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جمعے والے دن حاضر ہوئے. جمعے کو مجلس ہوتی ہے. مجلس میں آیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی آگے جا کر بیٹھ گئے سب سے آگے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے
حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے جو آگے بیٹھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بنور ٹاؤن کے طالب علم ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، کیونکہ نئی ابھی مجلس وہاں شروع ہوئی تھی، چند مجلس سے پہلے ہوئی ہوں گی کہ ہم لوگ حاضر ہو گئے، 1980 کی بات۔ اور نے فرمایا کہ ان کو دائیں طرف بٹھاؤ، تو ہم دائیں طرف بیٹھ گئے۔ دائیں طرف حاجی محمد افضل صاحب حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے، وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پیچھے ہم بیٹھ گئے۔ وہ اونچا سنتے تھے تو کان کو اس طرح۔ حضرت والا تشریف لائے، حضرت کا بیان ہوا، شروع میں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اللہ والوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کی مثال ایسے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کوئی چیز کھائے اور اس کو یاد نہ رہے میں نے کھایا کیا تھا، تو پھر بھی اس سے بننے والا خون اس کی جان کو قائم رکھتا ہے۔ یہی اللہ والوں کی گفتگو ہے، اگر بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو تب بھی اثر انداز ہوتی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور میں نے یہ بات مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کراچی ایئرپورٹ پر سنی تھی۔ یہ غالباً 1982 یا 83 کی بات ہے، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت افریقہ سے کراچی ایئرپورٹ پر 2-4 گھنٹے قیام ہوگا، اس کے بعد حضرت دلی جانا ہے۔ تو افریقی طالب علم ان سے اچھی طرح متعارف تھے، ہم لوگوں کو تو اتنا تعارف نہیں تھا، تو مجھے ہمارے افریقی ساتھیوں نے کہا کہ بہت بڑے مفتی، اور نام تو ہم نے کچھ سن رکھا تھا، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور پورے ہند کے مفتی اعظم ہیں۔ تو ہم خیر ٹیکسی کرا کر چند ساتھی گئے وہاں، تو زمانے میں اتنی زیادہ سختی نہیں تھی، اندر چلے جاتے تھے۔ حضرت والا حضرت بھی آ گئے، مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، تو حضرت نے یہ بات بتائی کہ میں افریقہ سے آ رہا ہوں، اور افریقہ کے جنگلات میں حضرت نے اپنی خانقاہ جنگل میں بنائی تھی۔ بعد میں 1997 میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے سے افریقہ حاضر ہوا تھا، تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر ان کی خانقاہ ہے جنگل میں، تو ہم اس خانقاہ میں بھی گئے تو بالکل جنگل میں تھی، یعنی دائیں بائیں کوئی آبادی نہیں، صرف کالوں کی آبادی، اور کالے جو ہیں وہ عجیب قسم کی قوم ہے، بڑے مہذب ہیں، لیکن جس وقت تہذیب ختم ہو جائے تو وہ بالکل پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں، بندہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میں جب افریقہ پہلی دفعہ گیا تو میں نے ایک لطیفہ پڑھا، ایک اخبار میں ایک لطیفہ، جہاز میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک اخبار میں لطیفہ آیا کہ ایک پادری جو ہے نا، پادری جو عیسائیوں کا جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے، وہ پادری پہلی دفعہ افریقہ گیا تبلیغ کرنے کے لیے، عیسائیت پھیلانے کے لیے، تو سب عیسائیوں کالوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا بھائی تم نے کبھی مذہب کا مزہ چکھا ہے؟ مذہب کا مزہ کبھی تم نے چکھا ہے؟ تو سب نے کہا چکھا ہے، خوب شور کیا، تو وہ خوش ہو گیا کہ بھائی یہ پہلے سے کچھ معرفت رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں، مجھے بات کرنا آسان ہو جائے گی، سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کیا تم نے کیسے چکھا؟ ان کا تم سے پہلے بھی ایک لال سرخ پادری آیا تھا، ہم نے بھون کے کھایا، اتنا مزہ آیا، آج آپ کو بھوننا ہے اس لیے سارے جمع اس دعوت کے لیے۔ تو ان کا عجیب مزاج ہے یہ افریقہ کے لوگوں کا، وحشت و وحشیانہ انداز دین پر آ جاتا ہے۔ حضرت نے بالکل جنگل میں بنائی تھی، بالکل، یعنی وہاں جاتے ہوئے مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ یار آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی، لیکن مجھے شوق بھی تھا کہ حضرت وفات پا چکے تھے، اس کے بعد یہ پھر میں نے جا کر دیکھی، تو وہاں وہ کالوں میں حضرت کی شوق تھا کہ کالوں میں کام کرتے تھے، تو حضرت نے ہمیں سنایا وہاں کے ایئرپورٹ پر کہ میں نے وہاں پر بات کرتا ہوں وہ ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس پر ان پر کیفیات آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، حالانکہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے پتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی کو میرے شیخ فرماتے کہ عشق جو ہوتا ہے یہ بے زبان ہوتا ہے،
یہ اصل دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے. یہ زبان تو ذریعہ ہے، اگر زبان ذریعہ نہ بھی ہو، حضرات صحابہ کرام نے پورے عالم میں جو دین کو پھیلایا تھا تو تھوڑی ہر جگہ کی زبان جانتے تھے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا سفر کدھر تھا تو ایک سفر میں 10-20 زبانیں تھیں جہاں سے وہ گزر کر گئے، لیکن جس راستوں سے وہ گزر کر گئے مستند رستے وہی مانے گئے گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے. وہاں اسلام پھیل گیا. حالانکہ زبان نہیں تھی لیکن دل کی کیفیات انداز. تو حضرت جو بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات آپس میں طالب علموں نے، جب طالب علموں کے سادہ مزاج ہوتے ہیں، ہم آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یار یہ جتنے صوفی لوگ آئے ان کو سامنے بٹھایا ہے حضرت، اور ہم طالب علموں کو دائیں طرف یہ خاص پروٹوکول کی جگہ ہے یہاں بٹھایا ہے. اس کا مطلب ہے بنوری ٹاؤن کی بڑی اہمیت ہے بزرگوں کے یہاں بھی کہ دیکھو طالب علموں کو یہاں بٹھایا بنوری ٹاؤن کے جو خاص جگہ ہے جہاں ایک بڑے بزرگ بیٹھا ہے اور باقی سب صوفیوں کو سامنے بٹھایا. ہم آپس میں خوش ہو رہے ہیں. بعد میں 1-2 ہفتے کے بعد جب موضوع سب میں آنے لگا نظر کی حفاظت کا، یہ نظر کس قدر خیر اور شر کا کام کرتی ہے، اس سے خیر بھی تقسیم ہوتی ہے، اس سے شر بھی تقسیم ہوتا ہے. یہ نظر عجیب و غریب چیز. جب اس کی بات سننے آنے لگی تب پتہ چلا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی نظر کی حفاظت کی وجہ سے ہم جو مردہ جو لوگ تھے جن کی ہم داڑیاں نہیں تھی یا تھوڑی تھی سامنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو خیر یہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ قصہ اس بچوں کو نوجوانوں کو سنانا. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم الشان کام کے لیے منتخب کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہیں، آپ خود نہیں آئے. آپ اپنے قبیلوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے کہ پیغمبر کی میراث لینے کے لیے آئے. اگرچہ یہاں یہ بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے محلے کے، کراچی کے محلے کے سکول کے اندر بھی کتنی زیادہ تعداد ہے. لیکن نہیں، یہ میراث پیغمبر ہے جو یتلو علیہ آیاتی سے شروع ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کی میراث تلاوت آیات سے ابتدا ہے کہ ہمارا پیغمبر جو ہم نے بھیجا ہے تم میں. حضرت ابراہیم السلام نے دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے گھر بنا دیا، اب گھر کے لیے امام کی ضرورت ہے. اب آپ نے امام بھیجنا ہے. اس امام کو 4 خصوصیات دینا کہ یتلو علیہم آیات کا، کہ وہ ان پر آپ کی آیات پڑھ کر سنائے. لقد من اللہ المؤمنین، اللہ کہہ کر کہتے میرا بہت بڑا احسان ایمان والوں پر کہ میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تلاوت آیات کرتا ہے. یہ تلاوت آیات کرنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اگر یہ معمولی نعمت ہوتی تو پیغمبر سلام کے احسان کے بعد اول نمبر پر اس کا تذکرہ نہ ہوتا. پہلے یتلو علیہم آیات، باقی بس سب بعد میں ہے. یزکیہم بعد میں ہے، تعلیم کتاب بعد میں ہے، تعلیم حکمت بعد میں ہے. سب سے پہلے تلاوت آیات ہے کہ یہ آسمان سے اترنے والا جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، یہ اللہ کے کلام کو کیسے ادا کیا جائے، کن آداب کے ساتھ یہ پڑھا جائے. یہ عام کلام نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ پڑھ لیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. اس کو اس ترتیب سے پڑھنے کا پیغمبر بھی پابند ہے، امت بھی پابند ہے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. ایک لفظ پہلے اقرا پڑھیے، اقرا. اب اقرا میں 4 لفظ ہیں، حمزہ قاف را حمزہ. اقرا پڑھیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیغمبر اسلام نے 40 سال کی زندگی میں لفظ اقرا نہیں کہا ہوگا؟ بولو، کسی سے پڑھوانے کے لیے بھی اقرا یہ خط پڑھ دیں. وہاں ہوتا یہ تھا کہ پڑھے لکھے چند لوگ ہوتے تھے، جب وہ خط آتا تھا تو ان کے پاس لوگ لے جاتے تھے. ہمارے گاؤں دیہات میں تو بڑے عرصے تک یہ رواج رہا کہ کوئی خط آنا تو جو پڑھا لکھا بابو ہوتا یا جس نے کچھ پڑھا ہوتا اس کے اردو پڑھاتے بھی یہ جا کر پڑھ لو. اس لیے ایک آدمی خط بھی لکھتا تھا اور پڑھتا بھی تھا. تو کسی نے کہا مجھے خط لکھ دو، انہوں نے کہا میری ٹانگوں میں درد ہے.
انہوں نے کہا یار میں نے ٹانگ سے تھوڑی لکھوانا ہے، آپ کے ہاتھ سے خط لکھوانا ہے. کہا دراصل میں لکھتا ایسا ہوں کہ جا کے مجھے پڑھنا پڑتا اس گاؤں میں، اس لیے میرے پاس میری ٹانگوں پہ درد ہے، میں جا نہیں سکوں گا. وہ کہا گا آؤ جو ہمارا خط پڑھ دو. اس لیے مشہور ہے نا کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پورن میں فرماتے تھے لکھے منہ کہتے ہیں بال کو، منہ سا یعنی بال جیسا لکھتا ہے، جیسے بال الجھے ہوتے ہیں ایسا لکھتا ہے. پڑھے خود آ یعنی خود آ کے پڑھنا پڑے خود نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کو لوگوں نے ایسے بنا دیا. اللہ معاف فرمائے. یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ پڑھے موسیٰ یا لکھے موسیٰ پڑھے خدا، لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ. یہ حضرت شاہ عبد الغنی پور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد وہ اس قسم کی چیزوں کی بڑی اصلاح اور حقیقت بیان کیا کرتے تھے. بڑی اصلاح اور حقیقت بیان کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کیا منہ اور کیا جو نا مسور کی دال. تو یہ مسور کی دال یہ صرف منصور کی دال ہے کہ یہ منہ ہے اور دال کے اوپر منصور کی طرح لٹکے گا. اتنی ہمت ہے. سر عاشق کا تم سرسری نہ جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے. تو اقرا کے بھی دیکھیے 4 لفظ ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ 40 سال عمر ہے اور افسون عرب ہے، پر میں مانا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ الفاظ خالی الفاظ نہیں ہے. ان الفاظ کے اندر جو انوارات، جو تجلیات، جو وزن ہے وہ پیغمبر کی زبان اول محلے میں نہیں اٹھا پا رہے. آپ الفاظ اس لیے تو فرمایا یہ تمہاری آیات، یہ جو آپ تلاوت کے آیات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی معاملہ ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کی میراث کا جو اول مقدمہ ہے وہ آپ لوگ ہیں. باقی سب آپ کے پیچھے، مولوی آپ کے پیچھے، مفتی آپ کے پیچھے، شیخ الہند آپ کے پیچھے. اول مقدمہ جو ہے مقدمۃ الجیش وہ آپ لوگ ہیں جو صرف تلاوت آیات پڑھ کر کام کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا کیسے؟ استاد پڑھا رہا ہے. میں بھی کچھ دن پہلے علم القرآن پر مطالعہ کر رہا تھا. میں قاری تو نہیں ہوں لیکن مجھے علم قرآن کا بہت شوق ہے. بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھتا رہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی. ایک بڑے قاری صاحب ہمارے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کتب خانہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے فن کی کتاب ہوئی تو پھر آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا. میں کہ آپ دیکھ لو. تو انہوں نے دیکھا نشر فی القراءۃ نشر رکھی ہوئی ہے تو سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کتاب آپ، تو میں نے کہا اس سے ہمارے ذوق کا اندازہ کر سکتے ہیں. قاری تو نہیں ہے لیکن قاریوں سے محبت ضرور کرتے ہیں. تو میں اس میں پڑھ رہا تھا حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے. عطا سلمی بہت بڑے تابعی، یعنی اتنے بڑے تابعی ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں قرآن مجید میں ان کے شاگرد ہیں. اب اس اندازہ کریں کتنا بڑا اور بڑے اونچی اللہ والے. اللہ اکبر. میں نے ان کے حالات میں ایک جگہ پر پڑھا تھا تیسلمی رحمۃ اللہ علیہ کے. فرمایا جب نماز پڑھ لیتی تھی تو نماز کے بعد ان کے چہرے پر اس قدر شرمندگی ہوتی تھی جیسے چوری کی. تو شاگردوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز کے بعد اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کوئی گناہ کیا. تو رونے لگ گئے. کہا کہ جب میں نماز دیکھتا ہوں اپنی اور مولا کی عظمت کو دیکھتا ہوں شرم سے ڈوب جاتا ہوں کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں اس ذات کے سامنے. گناہ تو دور کی بات ہے، یہ لوگ اپنے نیکیوں پر بھی شرمایا کرتے. آج اللہ معاف فرمائے ہمیں گناہ پر بھی شرم نہیں آتی. بے حیائی کا عالم اتنی دور چلا گیا. نیکی پر بھی شرماتے تھے کہ یہ نیکی جو کی ہے اس قابل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، کہ تم کو جتنی بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کو روٹی مل رہی ہے، آپ کو عزت مل رہی ہے، آپ کو علم مل رہا ہے، آپ کو دنیا کی راحتیں مل رہی ہیں، فرمایا اس میں تمہاری کسی نیکی کا دخل نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے نیکیوں کو تم جانتے ہو کہ تم ہمیں پیش کیا کرتے ہو اور ہم تمہیں کیا دیتے ہیں، تو تم کون سی نیکی کے اس کو بدلہ سمجھتے ہو. فمن اللہ، یہ خالصتاً ہمارے فضل سے ملتی ہے، ورنہ تمہاری نیکیوں پر اگر ہم دیں بھی نماز کی پر اتنی روٹی اور فلاں پر اتنی، تو کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد صفر نکلے گا نیچے. فمن اللہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے.
اس میں تمہاری کسی نیکی کا دخل نہیں ہے، ورنہ تم خود ہی سوچ لو کہ تمہیں کہیں عزت مل رہی تو سوچو کہ کون سی تم نے نیکی کی جس سے مل رہی، کیا وہ اس نیکی اس قابل تھی کہ ہمیں عزت ملتی؟ اور میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں اللہ تعالی کی عظمت کو تو شرم آتی، اور دوسری ایک عجیب ان کی عادت تھی کہ جب مسجد میں رات تہجد میں تشریف لاتے تھے، ان کا معمول تھا، تو سردیوں کی راتیں ہوتی، سردی بھی ہوتی، حضرت آ جاتے تو مسجد میں ابھی کوئی نہیں آیا تو باہر بیٹھے رہتے، تو لوگ کہتے کہ آپ باہر بیٹھے رہتے، سردی آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اللہ کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جاتے ہی پکڑا نہ جاؤں کیونکہ میں گناہگار ہوں، جب کوئی مسلمان مومن آ جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اتنے بڑے انسان تھے، اب بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے علوم حاصل کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 صحابہ میں سے ہیں بخاری شریف میں پیغمبر اسلام نے جن کو قاری قرار دیا ہے کہ ان 5 سے تم قرآن پڑھو، جن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا، ابی بن کعب اور حضرت موسیٰ شریف سب کا نام لیا۔ اب ان کے پاس حدیث کا علم بھی تھا، ان کے پاس تفسیر کا علم بھی تھا، فقہ کا علم، اور لوگ محتاج تھے اس کے۔ لوگ آتے کہ ہمیں حدیث پڑھائے، لوگ آتے ہمیں فقہ پڑھائے، لوگ آتے ہمیں تفسیر پڑھائے، تو فرمایا کرتے تھے جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، جب سے یہ روایت، اور ان کے پاس تو ایک واسطے سے روایت تھی، صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن مجید کو پڑھتا پڑھاتا ہے، یہ لفظ قرآن کو جو پڑھتا پڑھاتا ہے، جو الفاظ قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ تم میں یعنی صحابہ میں، صحابہ جو سب بہترین ہیں ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے۔ کہ اقعدنی، اس حدیث نے مجھ میں بٹھا دیا ہے کوفہ کی مسجد، جامع مسجد کے کونے میں، 40 سال ہو گئے میں اس کونے میں بیٹھا ہوں اسی حدیث کی فضیلت لینے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان سے قرآن مجید پڑھا۔ اب اقرا کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمان مانا بھی قاری میں نہیں پڑھ سکتا، تو اقرا تو بہت آسان ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ عام کلام تھوڑی ہے۔ اب قرآن میں کتنے الفاظ ہیں جو میں اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، تو میں اور آپ کو استعمال ان الفاظ کو اجر ملتا ہے، جہاں 10 نیکیاں مل رہی ہیں لفظ کے اوپر، وہی واؤ ہے، وہ واؤ میں اور آپ رات دن استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید میں آؤ گے تو حرف کے اوپر الف لام میم، اب الف کا لفظ ہم کتنی استعمال کرتے ہیں، سارے عربی، ہماری اردو میں سارے عربی ہی کی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، حروف تہجی، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن قرآن میں جب آؤ گے الف لام میم پڑھو گے، فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک حرف 3 حرف ہے، اور ہر حرف کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ الف لام میم پر تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، تلاوت آیات اول نمبر، یہ پہلی میراث ہے، یہاں سے وراثت میری سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ کے پیغمبر صاحب فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے سینے کو انجیل کی کتاب بنایا ہے، تورات اور انجیل تو تختیوں میں لکھ کر بھیجی گئی، لیکن یہاں اللہ تعالی نے امت کے سینے کی تختی اختیار کی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں جنت کی تختی آئی، لیکن یہاں جنتیوں کا انتخاب کیا ہے کہ یہ جنتی میری یعنی میری کتاب کی حفاظت کریں گے، اس کو یاد کریں۔ سب سے پہلے قاری قرآن، سب سے پہلے حافظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں صرف 2 حافظ ملتے ہیں، آسمانی 2 حافظ صرف۔ داؤد السلام زبور کے حافظ تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، داؤد السلام زبور کی تلاوت شروع فرماتے اور اپنی گھوڑی کی کاٹھی رکھنے کا حکم دیتے، اور کاٹھی رکھنے تک وہ پوری تلاوت فرما لیتے تھے، ان کو معجزہ حاصل تھا۔ اور دوسرا تو عزیر السلام جو تورات کے حافظ تھے، اس کے علاوہ حافظ نہیں ملتے، لیکن یہاں ماشاءاللہ خود پیغمبر السلام حافظ، صحابہ حافظ،
उम्महात المؤمنون हाफिजात, सहाबियात हाफिजात और ताबीन तब ताबीन। इसलिए कुरान मजीद की तो एक सनद ही नहीं है, यानी कुरान मजीद इतने याद करने वाले हैं कि वो तो तवातुर के हद तक चला गया है, लिहाजा इसकी तो सनद भी नहीं बयान की जा सकती। बुखारी में सनद बयान करते हैं, मैंने फलां से पढ़ा, और यहाँ तो माशाल्लाह पूरी उम्मत से पढ़ा और क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने आप लोग का इंतखाब किया है, आप लोग यहाँ साथ इकराम, आप लोग का इंतखाब किया अल्लाह ने कुरान पढ़ाने में। ये कोई मामूली शर्फ नहीं है, अगरचा बच्चों को पढ़ाना और ये इसका शोभा बहुत जान लेता है, हमें मालूम है, हम क्योंकि हम भी मदरसे वाले हैं। और मैंने हजरत शाह रौनक साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना, भाई सबसे ज्यादा इकराम के मुस्तहिक यही लोग हैं जो कुरान पढ़ा रहे हैं। मैंने खुद सुना, ये जो कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये तालिब इल्म भी और ये उस्ताद भी, इसलिए कि फरमाते थे कि ये मखदूम की खिदमत कर रहे हैं और बाकी सारी खादम की खिदमत कर रहे हैं। बुखारी तो खादिम है कुरान का, तफसीरें तो खादिम है कुरान की, फिक़ा तो खादिम है कुरान की, और कुरान मखदूम है। एक मखदूम की खिदमत में लगा है, दूसरे खादमों की खिदमत में लगे हैं। तो आप खुद सोचें कि मकाम मर्तबा किसका जाता है। बस इखलास चाहिए, मेहनत चाहिए, तकवा चाहिए, 3 चीजें जरूरी। इखलास, अल्लाह की रजा होनी चाहिए हमेशा सामने, पढ़ने वाले की भी, पढ़ाने वाले की। अल्लाह ताला खुश हो जाए, इसके लिए नहीं कि मुतमिम क्या कहेगा, फला क्या है, तो शाबाश दे दे बहुत अच्छा, वरना मौला की शाबाश काफी। तो शेख फरमाते पूरा आलम कहे कि बंदा ठीक नहीं और अल्लाह कहे कि बंदा हमारा पसंदीदा है, तो वोट किसका भारी है बताओ, मौला को। दूसरा मेहनत, शागिर्द भी मेहनत, उस्ताद की मेहनत, दोनों को मेहनत चलती। शागिर्द भी मेहनत करे, वक्त जाया न करे। आज का अलमिया वक्त का ज़िया है, आज का अलमिया ये सबसे बड़ा अलमिया वक्त का ज़िया है। हम अगर अपने 24 घंटे में देखें हमारा वक्त, ये मोबाइल फोन जब से आया है, मैं तो कहता हूं अल्लाह मियां को ऐसा हंगामा कर दे कि सारे सैटेलाइट खत्म हो जाए और इससे हमारी जान छूट जाए। हकीकत है, मैं तो मरना रखता हूं। अभी मैं अरब में गया तो वहां पर हमारे अरब दोस्त हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप करते, PhD डॉक्टर भी है मदीना यूनिवर्सिटी के, गपशप लगाते हैं, हम भी को गपशप सुनाते हैं। उनको बड़ी हिकमत की बातें बड़ी खुश करती हैं, क्योंकि वो तो सीधा साधा करते हैं, ऊपर से ही माल खाते हैं। हमारे यहाँ तो अंदर का माल भी होता है, वो बताते बहुत खुश होते हैं, वो उन्हें पता चल जाए तो जरूर जमा हो जाते हैं। तो गपशप इस पर बात हुई तो वो कहने लगे कि हाँ मैं एक, कोई बात नहीं, ये आहान होने में बात और बयान होता रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैंने एक जरीदे में पढ़ा है कि सूरज में भी तूफान आता है, जब सूरज में तूफान आएगा तो हर चीज ऊपर की जला के खाक कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तीसरी मेहनत के बाद तीसरी चीज तकवा है कि गुनाह से बचिए, जबान को बचाए, आंख को बचाए, दिल को बचाए। देखो दिल में कुरान ने जमा होना है, जबान ने पढ़ना, आंख ने देखना है, इनको गुनाह से बचाए। जितना गुनाह से बचाओगे, जितना आप में तकवा होगा, याद रखो उतना आपका इल्म आला होगा, उतना इल्म आला होगा। और 2 रकात पढ़ा भी करो। हमें हमारे उस्ताद कहा करते थे, हम हमेशा मगरिब के बाद मेरा मामूल था, 8 साल में बिनोटों रहा कि 2 रकात सलात हाजिर पढ़ते थे। अल्लाह हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमा दे, अल्लाह का दरवाजा भी खटखटाए, देने वाली जात की। तो बहरहाल ये चंद बातें हैं जिस पर मुझे भी अमल की जरूरत है, आप हजरात को भी, असातिज़ा को भी, तलबा को भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाफ़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
یا اللہ اس صدقہ جاری جتنی بھی صدقات جاریہ ہیں یا اللہ مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، حضرت کے اولاد کی شکل میں یا حضرت کے مکہ شریف کی شکل میں کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقیات عطا فرما یا اللہ محمد صاحب برکاتہم عیسائی کو دراز فرما یا اللہ ان کو ان کی سرپرستی کی صدایں کو خوب ترقی عطا فرما، ان کے ساتھ جاگان اللہ شعبے میں خصوصاً یا اللہ حضرت اللہ مدر صاحب اللہ ان کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، جتنے پڑھنے والے پڑھانے والے کو برکت اور عافیت نصیب فرما، ان تمام طلبات کو طالبات کو یا اللہ ہر شعبے سے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس میں خوب کامیابی عطا فرما، علم نافع میں مقبول عطا فرما، تمام دینی مدارس مساجد خانقاہوں اور دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ہمارے اولادوں کو قیامت تک کی نسلوں کو علم نافع میں مقبول عطا فرما یا اللہ دنیا کے اثرات نصیب فرما، آخرت کے اثرات نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں اللہ ان کو تکڑا فرما، جو تکڑے ہیں ان کو تیزتر فرما یا اللہ، اور جو بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں ان کو کامیابی عطا فرما یا اللہ، تمام ہمارے شیخ احمد شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ ہماری پیرانی صاحبہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، علیم میں جزا عطا فرما یا اللہ، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قاری سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ، اور جو بھی ہماری حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ، دینی مدارس کی کافی مشکلات ہیں، اس ادارے کی مشکلات کو دور فرما اور یا اللہ ہر قدم قدم پر عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم